سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، محمد صفۃ الباری و خیرتہ، محمد صفۃ الباری و خیرتہ، محمد طاہر من سائر التہم، محمد طاہر من سائر التہم۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو اپنا محبوب بنانے کے لیے، کمالات دینے کے لیے، اپنی عنایتیں عطا کرنے کے لیے، نوازشیں عطا کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ تو آپ کی ذات منتخب ہے، مصطفیٰ ہے، مجتبی ہے، مختار ہے۔ اور فرماتے ہیں محمد طاہر، آپ وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں جو پاکیزہ ہیں، جو پاک و صاف ہیں، جو طیب ہیں، من سائر التہم، کوئی عیب آپ میں پایا نہیں جاتا، کوئی برائی آپ میں پائی نہیں جاتی۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات کی طرف انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی۔ آپ عیوب سے، خامیوں سے، کوتاہیوں سے، تمام برائیوں سے پاک ہیں۔ آپ کا جسم بھی پاک، آپ کے اقوال بھی پاک، آپ کا بدن بھی پاک، آپ کے افعال بھی پاک، آپ کا نفس بھی پاک، آپ طیب و طاہر ہیں۔ اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں۔ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں۔ حسن اول کی نمود اولی، حسن اول کی نمود اولی، بزم آخر کا اجالا آپ ہیں۔ زیب و زین خاک و فخر خاکیاں، زینت عرش معلا آپ ہیں۔ نازش عرش و وقار عرشیاں، صاحب قوسین و ادنا آپ ہیں۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ بردرت آمد گدا بہر سوال، بردرت آمد گدا بہر سوال، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کی یہاں بطور خاص دو صفات بیان کی گئیں۔ ایک وصف یہ بیان ہوا کہ آپ علیہ السلام مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، اور دوسرا وصف یہ بیان ہوا کہ آپ طاہر ہیں۔ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ چنے ہوئے کو کہتے ہیں۔ وہ ذات جو پاک و صاف ہو، جو ستھری ہو، جو دھلی ہوئی ہو، جس میں اجالا ہی اجالا ہو، نکھار ہی نکھار ہو، تو منقع، پاک، صاف ایسی ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے چنا گیا ہو، جسے منتخب کیا گیا ہو۔ اسی کا ہم معنی لفظ ہے مجتبی۔
اور قریب قریب معنی لفظ ہے مختار۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی اور نے نہیں چنا، اللہ نے چنا ہے۔ کسی اور نے اختیار نہیں کیا، اللہ کے مختار ہیں۔ کسی اور کے پسندیدہ نہیں، اللہ رب العزت کے مجتبی ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات جو مصطفیٰ ہے، وہ ذات جو مجتبی ہے، اور وہ ذات جو طاہر ہے، طیب ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصطفاء کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات ہمیں سامنے رکھنا پڑیں گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، کہ ان کی آل سے انبیاء ہوئے، اور آل عمران کو، و آل عمران علی العالمین، تمام جہاں کے لوگوں میں سے ان کو چن لیا، کیونکہ اس وقت تک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نہیں ہوئی ہے، اس لیے آپ کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، منتخب بندے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نوازا، نبوت سے نوازا، یہاں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ عام ہستیاں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہستیاں ہیں، منتخب کردہ ہستیاں ہیں۔ اور ان ہستیوں کی کیا شان ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور فرما دیجئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہو ان ہستیوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جو منتخب کردہ ہیں، ان پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، منتخب کردہ ہوتے ہیں، انبیاء اور رسل ہوتے ہیں، ان پر سلامتی بھیجی جاتی ہے، سلام بھیجا جاتا ہے، درود بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی شان قرآن مجید فرقان حمید بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا۔ کس طرح چنا؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ امتیازات عطا فرمائے، وہ خصوصیات عطا فرمائیں، وہ اوصاف عطا فرمائے کہ جو امتیازات، جو خصوصیات، جو اوصاف کسی اور ذات میں نہیں پائے جاتے۔ بات کریں آپ کے نسب کی تو حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں بہت ساری تھیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے جد امجد حضرت کنانہ کو چنا۔ واصطفیٰ قریشن من کنانہ، کنانہ سے قریش کو چنا۔ واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، اور پھر قریش سے بنی ہاشم کو چنا گیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے مجھے چنا گیا۔ یعنی عمدہ ترین لوگوں سے آپ کا انتخاب، آپ کے جو آباء و اجداد ہیں اعلیٰ نسب کے ہیں، آپ کا شرف اعلیٰ شرف، آپ کے کمالات اعلیٰ کمالات، آپ کے معجزات سب سے بڑھ کر، آپ کے اوصاف سب سے بڑھ کر، آپ کی خوبیاں سب سے بڑھ کر، اس لیے کہ آپ ذات مصطفیٰ ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ممتاز بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یکتا بنایا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الریاض الانیکہ میں دارمی کے حوالے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ توریت کی پہلی سطر پر لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کہ جو اللہ کے مختار بندے ہیں، یہ وہ ذات ہیں کہ جو نہ تند مزاج ہیں، نہ سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والے ہیں، یہ وہ ذات ہیں کہ جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنا آپ کی شان ہے۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی، اور آپ کا جو روزہ ہے، آپ کا جو حجرہ اور مزار ہوگا وہ مدینہ منورہ میں ہوگا، اور شام جو ہے وہ آپ کا فلک ہوگا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان توریت میں بیان کی گئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن اپنے مشہور زمانہ کلام میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، جان و دل اصفیاء تم پہ کروڑوں درود، آب و گل انبیاء تم پہ کروڑوں درود، خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا جلیل، خلق تمہاری جمیل،
خلق تمہارا جلیل، خلق تمہاری گدا، تم پہ کروڑوں درود، تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، ارے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختار کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے چنا ہے کمالات کے لیے، فضائل کے لیے، محاسن کے لیے، محامد کے لیے، تو پھر اس ذات کے اوصاف زیادہ کیوں نہ ہوں، اس ذات کے معجزات کثرت سے کیوں نہ ہوں، اس ذات کا جو یکتا ہونا ہے، یگانہ ہونا ہے، وہ کیوں نہ ہو، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی مثل ہو، آپ کے جیسا کوئی ہو، آپ کے جیسا صاحب کمال کوئی ہو، صاحب محاسن کوئی ہو، کیونکہ آپ جیسا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا شان بخشی ہے، امام الانبیاء کے لیے آپ کو چنا، خاتم الانبیاء کے لیے آپ کو چنا، ارے آپ کے خمیر کے لیے مٹی نہیں نور کو چنا گیا، آپ کے خاندان کے لیے اعلیٰ ترین لوگوں کو چنا گیا، آپ کے اصحاب کے لیے اعلیٰ ترین افراد کو چنا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دیدار کے لیے، معراج کے لیے آپ کو چنا، شفاعت کبریٰ کے لیے آپ کو چنا، جنت میں سب سے پہلے دروازہ کھولنے کے لیے آپ کو چنا، اور جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، جو سب سے بڑا مقام ہے، جو سب سے زیادہ شرف والا مقام ہے، وہ مقام آپ کے حصے میں آیا، اس لیے کہ آپ مصطفیٰ، آپ مجتبیٰ، آپ مختار، آپ وہ ذات ہیں کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ اسی لیے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ محمد صفوۃ الباری وخیرتہ، محمد صفوۃ الباری وخیرتہ، ہم اس ذات کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں، کیا تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ممتاز بنایا ہے، محمد طاہر من سائر التہم، یہ وہ ذات ہیں کہ جو تمام کے تمام عیوب سے پاک ہیں، جتنی بھی تہمت کی چیزیں ہیں، جتنی بھی بری چیزیں ہیں، نبی اکرم علیہ السلام ان تمام سے ستھرے ہیں، ان تمام سے پاک ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء میں سے، آپ کی صفات میں سے ایک وصف کا نام ہے طاہر، یعنی آپ پاکیزہ ہیں، آپ کا بدن پاکیزہ، آپ کے اوصاف پاکیزہ، آپ کا قول پاکیزہ، آپ کی سوچ پاکیزہ، آپ کا نفس پاکیزہ، آپ ہر اعتبار سے پاکیزہ ہی پاکیزہ ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کیوں پاکیزہ نہ ہوں؟ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو خود پاک کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے ایک رسول امی کو اسی قوم کی طرف بھیجا، فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، آپ ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور جس قوم میں آپ مبعوث ہوئے اور جس امت کے لیے آپ نبی بن کر آئے، آپ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں پاک و صاف کرتے ہیں۔ تو جب نبی وہ ہیں جو تزکیہ کرنے والے ہیں، جو خود مزکی ہیں، ستھرا کرنے والے ہیں، تو ان کی اپنی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا، ان کی اپنی طہارت کا کیا عالم ہوگا، ان کی اپنی چمک کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی علیہ السلام ان لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ اس سے پہلے یہ لوگ بھٹکے ہوئے تھے، راہ راست پر نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام تزکیہ بھی فرماتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات وہ ذات مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر آپ کا دفاع کیا، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کے پائے جانے والے جو اوصاف ہیں، اگر اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دفاع کرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں،
آپ کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے، آپ کا دفاع کیا جاتا ہے۔ آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس کے گھرانے کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تمہیں ستھرا رکھے گا، صاف رکھے گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی اکرم علیہ السلام کو اگر کسی نے کاہن کہا، اگر کسی نے جادوگر کہا، تو اس کے دفاع میں، کس کے دفاع میں؟ یعنی نبی اکرم علیہ السلام کے دفاع میں، ان کی بات کے مقابل میں آیات نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دفاع فرماتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی رحمت سے آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ اور فرمایا گیا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک اور موقع پر فرمایا گیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ لوگوں نے اگر آپ کو شاعر کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرما کر آپ کے اس وصف کو بیان کر رہا ہے، آپ کو شاعر نہیں ہے۔ یعنی شاعر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ تو وہ ذات ہیں کہ جن کے لبھائے مبارکہ سے قرآن جاری ہوتا ہے، یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے قلب پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ اور ان کے قلب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رآ، اس دل نے جو دیکھا سچ دیکھا۔ ان کی آنکھوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغی، اور آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ ان کی زبان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ، یہ محبوب علیہ السلام جو کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کے کہے سے کہتے ہیں۔ تو ان کی بات کا ستھرا ہونا، ان کی نگاہ کا پاکیزہ ہونا، ان کے دل کا پاک ہونا، ان سب کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے۔ یہ شاعر نہیں، یہ مجنون نہیں، یہ سب اتمام حجت قرآن کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ذات ہیں کہ جن کی پاکیزگی، جن کا ستھرا پن، جن کا نکھرا پن، جن کا اجلا پن یہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ اندازہ لگائیے نبی اکرم علیہ السلام کس قدر طیب و طاہر ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام کی تو شان یہ ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مچھر نہیں بیٹھا، آپ کے بالوں میں کبھی جوئیں نہیں پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب عیوب سے آپ کو پاک و صاف رکھا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات تو وہ ذات ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر، قلب کے اندر ایک سیاہ مادہ ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، جب اس دنیا میں آپ تشریف لائے، تو دو ایسے مواقع آئے کہ آپ کا شک صدر ہوتا ہے اور وہ مادہ بھی نکال دیا جاتا ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر رکھا کیوں گیا تھا؟ اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ انسان کے جسم میں فطرت کا ایک حصہ ہے، لیکن اسے نکال دیا گیا۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پشت میں نبی اکرم علیہ السلام کا نور تھا۔ تو خود حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مسعود کے اندر سے خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، اور لوگ ان کے صدقہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب آپ پیدا ہوئے، سب سے پہلے خوشبو کا ایک جھونکا آتا ہے، پوری فضا معطر ہو جاتی ہے، خوشبو چاروں طرف مہک جاتی ہے۔ کیوں نہ مہکے؟ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں، آپ جب تشریف لائے، جب آپ پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ ابانا، چاروں طرف خوشبو پھیل جاتی ہے۔ خوشبو آپ کی ذات پر سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی ذات پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے ایک مرتبہ کہا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ کہ نبی اکرم علیہ السلام انتہائی نرم ہیں، انتہائی مہکنے والے ہیں۔ کَأَنَّهُ غُمِسَ فِی الْمِسْکِ، اتنی مہک آپ کے اندر سے آتی کہ گویا کہ آپ کو جو ہے وہ
مسک کے اندر رکھا گیا تھا، مسک کے اندر رکھ کر آپ کو نکالا گیا ہو، اس طرح آپ کے بدن اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان والد ماجد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب انوار جمال مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفیں جو تھیں، آپ کے سر انور کے جو بال تھے، ان میں سے متواتر خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ ولا مسست دیباجتن ولا حریرتن الینا من کفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حریر بھی چھوئی، میں نے دیباج کو بھی چھوا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلی تھی وہ حریر سے بھی زیادہ، ریشم سے بھی زیادہ نرم اور ملائم تھی۔ اور فرماتے ہیں ولا شممت مسکتن ولا امبرتن اطیب من رائحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جو خوشبو آیا کرتی تھی، امبر اور مسک بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھی۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس زمزم لے کر آتے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کلی لیتے اور وہ کلی اس پانی میں ڈال دیتے، اس کلی کی برکت سے آپ کا لاب دہن جو شامل ہوا، اس کی برکت سے وہ پانی مہک اٹھتا، اس پانی میں سے خوشبو آتی۔ تو اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کس قدر طاہر و مطہر ہے، کس قدر آپ طیب و صاحب طیب ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہم 5 بہنیں تھیں، ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قدید کھا رہے ہیں، ایک عربی ڈش کا نام ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لقمہ چبا کر ہمیں دیا، اور وہ لقمہ جب ہم نے کھایا، جس نے کھایا اس کے منہ سے مرتے دم تک خوشبو کبھی ختم نہ ہوئی۔ کیوں نہ ہو، یہ ذات طاہر ذات ہے، یہ ذات طیب ذات ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس ذات سے خوشبو آتی ہے، بلکہ جس طرح یہ ذات سراج منیر ہے کہ آپ روشنیاں تقسیم کرتے ہیں، اندھیرے مٹاتے ہیں، اجالا بکھیرتے ہیں، اسی طریقے سے نہ صرف یہ کہ آپ خود معطر ہیں، خود پاکیزہ ہیں، خود ستھرے ہیں، بلکہ آپ دوسروں کو بھی خوشبو بانٹتے ہیں۔ حصی طور پر آپ کی خوشبو دوسروں کو منتقل ہوتی ہے، دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے اس سے متمتع ہوتے ہیں۔ اور بات کریں اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغلوں سے آنے والی خوشبو کی، اللہ اکبر، میرے اور آپ کے بغل سے اگر پسینہ ٹپکے تو اس پسینے سے کبھی خوشبو نہیں آئے گی، بلکہ عام طور پر عام لوگوں کے بغلوں سے جو پسینہ نکلتا ہے اس سے سخت بدبو آتی ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ عرض کرتے ہیں کہ جب میرے والد کو سنگسار کیا جا رہا تھا، مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے بازو میں لیا، مجھے اپنے جسم سے مس کیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بغلوں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پسینے کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بغلوں سے بھی پسینہ جو نکلتا تھا وہ معطر ہوا کرتا تھا، وہ مہکتا تھا، وہ خوشبوئیں بکھیرا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کانا ریح عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی جو خوشبو تھی، فرمایا ریح المسکی بی ابی و امی، میرے ماں اور باپ کی قسم، یا میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، وہ مسک سے بھی زیادہ مہکنے والی ہوا کرتی تھی۔ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے آپ کے پسینے سے آنے والی خوشبو نہ اس سے پہلے کبھی سونگھی اور نہ اس کے بعد کبھی سونگھی۔ یعنی پسینہ مبارکہ سے آنے والی خوشبو اتنی مہکتی تھی، اتنی دل فریب ہوا کرتی تھی اور اتنی معطر ہوا کرتی تھی کہ اس جیسی خوشبو کبھی دیکھنے کو ہی نہ ملی۔
اور رسول اکرم علیہ السلام کا مبارک پسینہ جسے موقع ملتا وہ تو اسے بوتلوں میں بھر لیا کرتے تھے تاکہ خوشبو کا کام دے، اس سے بڑھ کر خوشبو وہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر نبی اکرم علیہ السلام ایک مرتبہ آرام فرما تھے، میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی اکرم علیہ السلام کے بدن اطہر سے پسینہ ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ بوتل لے کر پسینہ اس میں بھرنے لگی۔ نبی اکرم علیہ السلام کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ ہے اور ہم اسے بطور خوشبو رکھیں گے یا ہم اسے اپنی خوشبو میں ملائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ وہ پسینہ ہے کہ خوشبوئیں بھی اس پسینے سے مہکا کرتی تھیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں اپنی دعاؤں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا طاہر و مطہر بنایا ہے کہ جو آپ کا خون ہے وہ بھی پاک تھا، آپ کا بول و براز جو ہے وہ بھی پاک تھا، وہ بھی طاہر تھا، وہ بھی طیب تھا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہیں جو طاہر ہیں، جو مزکی ہیں، جو مطہر ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خصوصیات سے نوازا ہے کہ جو خصوصیات کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محمد صفوۃ الباری و خیرتہ، یہ وہ ذات ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ محمد طاہر من سائر التہم، یہ وہ ذات ہے کہ جو تمام کی تمام تہمتوں سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، تمام خامیوں سے پاک ہے۔ یہ ذات کامل ذات ہے، یہ شخصیت کامل شخصیت ہے، یہ فرد کامل ہیں، یہ وہ ذات ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثل نہیں، یہ یکتا ہیں، یگانہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم علیہ السلام کی سچی پکی محبت ہمیں نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کی شان اسی طریقے سے بیان کرتے رہنے کی اور سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔